السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن ورلڈ آفیشیل اور میں آپ کا ہوسٹ عدیل اشرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈسپرین ٹیبلٹ کے بارے میں بتایا، اس کے سائیڈ افیکٹ، استعمالات، کاؤنٹرا انڈیکیشنز، ڈرگ کیٹیگری، سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا۔ آج ہم نیوبرل 4 ٹیبلٹ کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل پہ جو بھی دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ہے نیوبرل 4 ٹیبلٹ۔ نیوبرل 4 ٹیبلٹ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نیوبرل فورٹ سب سے پہلے کمپنی کوئی بھی بناتی ہے نا، اس کو برانڈ نیم دیتی ہے۔ یہ برانڈ نیم سرل کمپنی کا ہے، نیوبرل فورٹ۔ اس کے علاوہ اور بھی کمپنیاں ہیں جنہوں نے نیوبرل فورٹ کے نام کے فارمولے میں ٹیبلٹ بنائی ہے، جیسے کہ اینارول ہو گیا، انرجیزک فورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نیوبرل فورٹ کے فارمولے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا برانڈ نیم۔ برانڈ نیم کے بعد ہم آپ کو اس کے فارمولے کے بارے میں بتائیں گے۔ فارمولے کو کہتے ہیں جینرک نیم، جو کہ ہر کمپنی میں نے جو بھی میڈیسن بنائی ہے، جو نیوبرل فورٹ بنی ہے، اینارول بنی ہے یا ایرجیسک فورٹ بنی ہے، اس کا جینرک نیم ہے جو وہ ایک ہی رہے گا، اور ان سبھی کا جینرک نیم ہے جو وہ پیراسیٹامول پلس آرفیناڈرین ہے۔ یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اگر آپ کو نیوبرل فورٹ نہیں ملتی، اس کے فارمولے میں آپ پیراسیٹامول پلس آرفیناڈرین میں لے سکتے ہیں، جیسا کہ اینارول، ایرجیسک، ان میں سے کوئی بھی لے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جینرک نیم کے بعد آتا ہے کہ اس کی تھراپوٹک گروپ۔ تھراپوٹک گروپ ہوتا ہے کہ علاجی گروپ۔ یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ ہے جو کہ مسل ریلیکسنٹ ہے۔ جی، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مسل ریلیکسنٹ، یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مسل ریلیکسنٹ ہے۔ مسل ریلیکسنٹ ہوتا ہے کہ مسل کو آرام دے دینا۔ اگر تھکا ہوا مسل تو درد وغیرہ ہے تو اس کو کھلائیں، وہ مسل کو آرام دے دے گی۔ تھراپوٹک گروپ کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈرگ کیٹیگری، کہ یہ کس کیٹیگری سے تعلق، منشیات کی کون سی قسم سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ڈرگ کیٹیگری کون سی ہے۔ اس کی ڈرگ کیٹیگری ہے جو وہ انالجیزک ہے، انالجیزک اینٹی کولونجیزک، انالجیزک اور اینٹی کولونجیزک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ڈرگ کیٹیگری ہے جو کہ پین کلر، درد سے آرام، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈرگ کیٹیگری کے بعد آ جاتا ہے کہ انڈیکیشنز۔ انڈیکیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، کہ نیوبرل فورٹ اگر ہم لے رہے ہیں تو اس کا کس مقصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا استعمال ہے وہ ہم ہیڈیک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیڈیک ہوتا ہے سر درد میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسیکولرز ہوتا ہے کہ پٹھوں کے درد کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکیوٹ اینڈ کرونک پین فال ہوتا ہے، تھوڑی درد، زیادہ درد، اس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈسمینوریا کہتے ہیں کہ جب عورتوں کو ماہواری آتی ہے نا، اس کی درد ہوتی ہے، اور یہ درد ایسی ہوتی ہے کہ بار بار درد ہوتی رہتی ہے، 1 منٹ فرق پھر درد، تھوڑی دیر آرام پھر درد، 5 منٹ آرام پھر درد، اسے کہتے ہیں ڈسمینوریا۔ اور اس درد کے لیے بھی آپ نیوبرل فورٹ ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ورٹیگو کہتے ہیں چکروں وغیرہ کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چکر آتے ہوں تو نیوبرل فورٹ کا استعمال کریں۔
اس کے بعد ہوتا ہے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے پارکنسن کہتے ہیں۔ پارکنسن کا مطلب ہوتا ہے کہ اعصابی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں، جیسے مسلز کو کمزور کر دینا۔ یہ مسئلہ جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ 40-45 سال کی عمر سے باف، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ مسئلے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ یہ کہ ہاتھ تھوڑے بہت کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنے کے بعد کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ کریمپ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ کمزوری ہو جانی ہے۔ اس کے بعد مسلز میں اتنی طاقت نہیں رہنی، اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نقل و حرکت میں جب چلتا پھرتا بندہ تو اسے تھوڑی دقت پیدا ہوتی ہے، اس میں نیوبرل 4 ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اس کے انڈیکیشنز کے بعد آ جاتی ہے پریگننسی، کہ کیا ہم نیوبرل 4 ٹیبلٹ کو پریگننسی میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ نیوبرل 4 ٹیبلٹ کو پریگننسی میں نہ ہی دیں تو اچھا ہے، اوائڈ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اس میں آپ نہیں دے سکتے، بالکل ہی نہیں دے سکتے۔ جتنا ہو سکے پریگننسی جو کہ ماں بننے والی عورت ہے وہ نیوبرل 4 ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے۔ جو بھی پریکٹیشنرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، اور اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے بنا بھی استعمال نہ کریں۔ اگر ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کی ہی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے جسے کہتے ہیں کہ یوز ہی نہیں کرنے، پریگننسی میں اس کو یوز ہی نہیں کرنے۔ پریگننسی کے بعد آ جاتا ہے اس کا کونٹرا انڈیکیشنز۔ کونٹرا انڈیکیشنز کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی بیماری ہے آپ کو، اور وہ یہ بیماری ہو جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر یہ بیماری ہے تو اس میں آپ نے نیوبرل 4 ٹیبلٹ استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ گلیکوما کہتے ہیں کہ اندھا پن ہوتا ہے کہ نظر ٹھیک سے نہ آنا، اس کے بعد آنکھوں کی خرابی ہو، ٹھیک ہے، نظروں کے اوپر تھوڑا سا دباؤ معمول سے زیادہ دباؤ ہو، تو نیوبرل 4 ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ نیوبرل 4 ٹیبلٹ کا استعمال کروائیں گے تو اس کی آنکھوں میں اور زیادہ ریڈنس آنا شروع ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی استعمال کروائیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یورین ریئیکشنز کہتے ہیں کہ پیشاب کا ٹھیک سے نہ آنا، کہ پیشاب لگ کے بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد تھوڑا آنا، ٹھیک ہے، پیشاب کی بندش رک کے آنا، اس میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ پیپٹک السر ہوتا ہے معدے کے السر، جسے کہتے ہیں معدے کا السر۔ جس بندے کو معدے کا السر ہے تو وہ بھی نیوبرل 4 استعمال نہ کرے، اسے استعمال کرنے سے آپ کو ومٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی مسائل بن سکتے ہیں، مزید معدہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ پیپٹک السر کے بعد آ جاتا ہے کہ پروسٹیٹک ہائپروتھراپی کہتے ہیں کہ جس کو پروسٹیٹ گلینڈ، جسے کہتے ہیں پیشاب مثانے کے گلینڈ ہوتا ہے پروسٹیٹ، اس کا مسئلہ وہ ٹھیک نہ ہو، کہ پیشاب رک کے آ رہا ہو یا بالکل پیشاب نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، یا اس نے پروسٹیٹ گلینڈ کا آپریٹ کرایا ہے، وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے استعمال سے مزید اس کو مسائل پیدا ہوں گے، وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پیلورک ڈیزیز کہتے ہیں چھوٹی آنت اور معدے کا کنیکشن جدھر ہوتا ہے نا، اسے پیلورک کہتے ہیں، پیلورک ڈیزیز۔ ادھر اگر مسئلہ ہے تو وہ پیلورک ڈیزیز اسے کہتے ہیں، اور ادھر جس کو وہ مسئلہ ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، آنت میں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، یا معدے سے اندر جاتا ہے اور پھر ادھر سے ادھر چلتا رہتا ہے، پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی وہ پیلورک جو حصہ ہوتا ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، اس میں بھی آپ نیوبرل 4 ٹیبلٹ نہ استعمال نہیں کرنے ہیں۔ یہ تو ہو گئے ہمارے کونٹرا انڈیکیشنز کے بعد آتی ہے سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے ٹیبلٹ کے استعمال سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔
کہ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کا نقصان ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، فیور ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو سر درد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے نقصان سے سر درد تیز بھی ہو سکتی ہے اور بخار بھی آ سکتا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد انزائٹی کہ سر پہ بوجھ سا بڑھ جانا، سر پہ بوجھ سے زیادہ ہو جانا نیوبرل فورٹ کے سائڈ افیکٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے بلائنڈ، ایک ہوتا ہے بلرڈ ویژن، یہ دھندلی نظر، اس سے دھندلاہٹ بھی نظر میں آنا شروع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دھندلاہٹ یہ نیوبرل فورٹ کے سائڈ افیکٹ ہے کہ نیوبرل فورٹ جو استعمال کرتے ہیں اس کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بریڈیکارڈیا۔ بریڈیکارڈیا کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کا نارمل سے کم ہو جانا۔ عام جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ عام نارمل انسان کی وہ ہوتی ہے 60 سے 100 کے بٹوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے درمیان میں رہتی ہے۔ اگر آپ نیوبرل فورٹ استعمال کی ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دھڑکن کم ہو رہی ہے تو یہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے، وہ 60 سے بھی کم ہو سکتی ہے، اس کے درمیان آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بریڈیکارڈیا کے بعد آتا ہے کولیسٹیٹک جونڈس۔ کولیسٹیٹک جونڈس جو کہ تیسری قسم کا جرکان ہوتا ہے، یہ نیوبرل فورٹ کے زیادہ استعمالات سے، اس کے بعد زیادہ گرم تلی کی چیزیں کھانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سائڈ افیکٹس میں آتی ہے ڈسپیپسیا۔ ڈسپیپسیا ہوتا ہے کہ بد ہضمی، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد سا محسوس ہونا۔ ڈسپیپسیا کے بعد آ جاتا ہے ہائپوٹینشن۔ ہائپوٹینشن کہتے ہیں کہ بی پی کا نارمل بی پی سے کم ہو جانا۔ وہ ہوتا ہے کہ بعض بی پی جو نارمل ہوتا ہے 120/80 ہوتا ہے، اس کے بعد یہ 90 اور 60 تک آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہائپوٹینشن۔ ہائپوٹینشن کے بعد آتا ہے لائکوفینیا۔ لائکوفینیا کہتے ہیں کہ وائٹ سیلز کی مقدار خون میں کم ہو جانا۔ خون میں 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، وائٹ اور ریڈ سیلز، اور ان میں آگے مزید چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے وائٹ سیلز کی مقدار کا کم ہو جانا ہوتا ہے۔ ریسٹ لیسنس کہتے ہیں کہ بے چینی، بے سکون کا نہ آنا، راشز جسم پہ دانے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔